بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا یہ اسپیشل پروگرام رمضان کے مہینے کا قرآن تفسیر کا، جس میں ہم لوگ 30واں پارہ جو ہے اس کی تفسیر کور کر رہے ہیں. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ نمبر 86 ہے، سورہ طارق، وہ ہم کور کریں گے. اور اس سورہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اور اس کی جو تھیم ہے سورہ کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یعنی کہ یہ سورہ کی جو تھیم ہے وہ ایک سفر کی تھیم ہے. یعنی کہ ایک انسان ایک جو اسٹیٹ آف ٹریولنگ کے اندر ہے نا، بندہ ایک مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، ٹریول کر رہا ہے، اس کے بارے میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے مزیدار طریقے سے کمپیریزنز کیے ہیں انسان کی اپنی تخلیق کے اور کچھ آسمانی سیلیسٹیل باڈیز کے ساتھ. تو انشاءاللہ اس سورہ کو ہم آج انشاءاللہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں ایک انسان کے درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کی ایک تھیم اس میں پائی جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں ایک قسم کے ساتھ، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، آسمان کی قسم اور الطارق کی قسم. پچھلی سورہ میں تھا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، آسمان، اس آسمان کی قسم جس میں بڑے بڑے تارے ہوتے ہیں. یعنی اس میں وہ قسم ایک ہی تھی کہ اس آسمان کی قسم جس میں بڑے تارے ہوتے ہیں، بروج ہوتے ہیں. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، آسمان کی قسم اور طارق کی بھی قسم. طارق کیا ہے؟ یہ ایک خاص قسم کا ستارہ ہے جس کی بات کی جا رہی ہے. انشاءاللہ بھی اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں. تو السماء سے مراد ہوتا ہے جو کچھ بھی آپ کے اوپر ہے، یعنی جو اس میں 7 ہیونز بھی آ جاتے ہیں، اور جو کچھ بھی اوپر آپ کے ہے اس سب کی ہی قسم کھائی جا رہی ہے. اچھا یاد رکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں نا تو اس کو ہم کہتے ہیں معظم شرعن، یعنی وہ شریعت میں وہ چیز معظم ہو جاتی ہے، وہ عزت والی ہو جاتی ہے. جیسا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو جہاں جہاں جس چیز کی بھی قسم کھائی جاتی ہے وہ اس کو ایک نوبلٹی بخش دی جاتی ہے. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والقلم کہہ کے بھی، یعنی پین کی بھی قسم کھائی. اور اسی لیے میرے اپنے ٹیچرز مجھے کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ اپنے ساتھ جو ہے نا پین رکھا کرو، کیونکہ پین جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے علم بالقلم، ہمیں پین کے ذریعے لکھنا سکھایا، اور اس کی قسم بھی کھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑی خاص چیز ہے. اور ایک اسٹوڈنٹ آف نالج جو ہوتا ہے، ایک طالب العلم جو ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ اپنا پین رکھنا چاہیے. ویسے میں آپ کو سائڈ پہ کچھ ٹپس دے رہا ہوں انشاءاللہ. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ. اب والسماء کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں فرام اے سائنٹیفک پرسپیکٹیو آلسو. ہم لوگ جس پلانٹ پہ رہتے ہیں یہ پلانٹ ارتھ ہے. پلانٹ ارتھ جس سولر سسٹم کا حصہ ہے اس میں 9 پلانٹس ہوا کرتے تھے، پھر وہ پلوٹو بیچارہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا. لیکن بہرحال 8 پلانٹس بھی چلیں اگر آپ کر لیں، مرکری، وینس، ارتھ، مارس وغیرہ. اور بیچ میں ہمارا جو ہے وہ سورج ہے. اور سورج جو ہے وہ ایک ستارہ ہے، اٹس اے اسٹار. اور سورج جو ہے اس کا جو ہمارے ساتھ ڈسٹنس ہے وہ یہ ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ کو، یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی اسپیڈ پہ لائٹ ٹریول کرتی ہے، سورج سے لے کے ہم تک روشنی کو پہنچتے پہنچتے 8 منٹ لگ جاتے ہیں. حالانکہ اسپیڈ آف لائٹ کیا اسپیڈ ہوتی ہے؟ وہ 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ. لیکن سورج سے یہاں تک روشنی پہنچتے پہنچتے 8 منٹ لگ جاتے ہیں. اتنا دور ہے سورج ہم سے. اور سورج ایک ہمارے اعتبار سے تو بہت بڑا ستارہ ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس میں 1 ملین ارتھس اس کے اندر فٹ آ سکتی ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ سورج کا باقی ستاروں سے کیا تعلق ہے، تو سورج بہت ہی چھوٹا ستارہ ہے. اس کو یلو ڈوارف بھی کہتے ہیں. یلو کیونکہ اس کی رنگت ایسی ہے، پیلی سی رنگت ہے اس کی، اور ڈوارف اس لیے کہ یہ بونا ستارہ ہے، مطلب یہ بڑا ستارہ نہیں ہے. یہ ہمارے لیے تو بہت بڑا ہے، لیکن جہاں پہ کائنات کی بات آتی ہے یا ہماری ایون گیلیکسی کی بات آتی ہے تو اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بہت چھوٹا سا ستارہ ہے. اچھا، سورج جو ہے اس کے علاوہ جو سب سے قریب ترین تارہ ہمارے یعنی قریب ہے وہ 4.2 لائٹ ایئرز کے فاصلے پہ ہے. یعنی کہ وہاں سے لائٹ پہنچتے پہنچتے 4 سال لگ جاتے ہیں. یعنی 4 سال لگتے ہیں وہاں سے لائٹ کو ہم تک پہنچنے میں. یعنی کہ اگر آج وہ تارہ تباہ ہو جائے تو ہمیں 4 سال کے بعد پتہ چلے گا، کیونکہ لائٹ اس سے ابھی تک آ رہی ہے. سورج اگر ابھی اس سیکنڈ میں اللہ نہ کرے پھٹ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں 8 منٹ کے بعد خبر ملے گی، کیونکہ سورج سے لائٹ تو آ رہی ہے. تو لائٹ کو ٹریول کرتے کرتے 8 منٹ لگتے ہیں. تھوڑا سا آئیڈیا لگائیں کہ یہ گیلیکسیز اور پلانٹس اور سٹارز کا جو آپس میں ریلیشن ہے وہ کیا ہے. تو سب سے جو سورج کے بعد جو قریب ترین تارہ ہے وہ تقریباً 4 سال کے فاصلے پہ ہے. یعنی 4 سال لائٹ کو لگتے ہیں، لائٹ کو 4 سال لگتے ہیں جو 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ پہ ٹریول کر رہی ہے.
اور اس کے علاوہ کئی تارے ایسے ہیں جو کہ بلینز آف لائٹ ایئرز اوے ہیں. 13.2 بلین لائٹ ایئرز اوے وہ تارا ہے جو کہ سب سے دور ہے ہم سے, یعنی فرام ہماری گیلیکسی کے اندر 13.2 بلین لائٹ ایئرز. یعنی انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے. آپ پتہ ہے جب آپ آسمان کو رات میں دیکھتے ہیں نا, کسی اندھیری رات ہو اور صرف اس پہ تارے نظر آ رہے ہو, اور خاص طور پہ آپ کسی گاؤں کے علاقے میں ہوں یا کسی نیچرل جگہ پہ ہوں, کسی ماؤنٹینس ایریا میں ہوں جہاں پہ آسمان کلیئر ہوتا ہے, کوئی فاگ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, بادل نہیں ہے, تو جو آپ کو تارے آسمان پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ تقریباً لگ بھگ آپ کہہ لو کہ 300 بلین سٹارز ہیں. 300 بلین سٹارز آپ کو نظر آتے ہیں نائٹ سکائی میں. اور یہ جو تارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ صرف آپ کو اپنی ملکی وے گیلیکسی کے تارے نظر آ رہے ہیں جس گیلیکسی کے اندر ہم ہیں. اور اس ملکی وے گیلیکسی جیسی اور بہت ساری گیلیکسیز ہیں, تقریباً 250 ملین اور گیلیکسیز ہیں. ہماری ساتھ والی گیلیکسی جو ہے وہ اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے, وہ ہم سے بڑی ہے. ہمارے پاس تقریباً 300 بلین سٹارز ہیں, ان کے پاس تقریباً 400 بلین سٹارز ہیں. اور ہماری جیسی گیلیکسیز جو میں نے آپ کو بتایا کہ 250 ملین اور گیلیکسیز ہیں. والسماء, یہ سارا سما ہے جو ہمارے اوپر ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں اور الطارق کی بھی قسم کھا رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اگر آپ ایک یعنی سائنٹسٹ کہتے ہیں اگر آپ ایک ایکسپیریمنٹل چیز پہ کہ اگر آپ ایک ریت کا ذرہ لیں نا اور اس کو اپنے آرم لینتھ پہ رکھیں اور اس کو آسمان کی طرف پوائنٹ کریں, تو جتنی جگہ وہ ذرہ گھیر رہا ہے نا آپ کی آنکھوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے آسمان کے اندر, اس اسپیس کے اندر, اسکائی کے اندر 10,000 گیلیکسیز آ جاتی ہیں. تھوڑی دیر کی نہیں جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان کو ہضم ہونے دیں ذرا. اتنا سا ذرہ جب آپ آسمان کی طرف ایسے کرتے ہیں نا اور آپ ایک آنکھ بند کر کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ جتنی اسپیس آسمان پہ گھیر رہا ہے نا, اس اسپیس کے اندر آسمان میں اگر ایک کٹ لگا لیا جائے تو اس اسپیس کے اندر 10,000 گیلیکسیز آ جاتی ہیں. انسان حیران رہ جاتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ایک گیلیکسی کا سائز کتنا بڑا ہے, ایک گیلیکسی کے اندر کتنے بلینز آف سٹارز ہیں. سو یہ کائنات بہت بڑی ہے, بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں والسماء والطارق, اس سما کی قسم, اور وہ جو ایک خاص قسم کا ستارہ ہے اس کی قسم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کا کرسی, اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے جس کو انگلش میں فٹ سٹول کہتے ہیں, اس سے کیا کمپیریزن ہے. اللہ کی عرش کا کرسی سے مقابلہ یوں ہے جیسے کہ ایک صحرا کے اندر نا ایک انگوٹھی پھینک دی جائے. ایک صحرا ہے, اس میں صحرا پورا سہارا ڈیزرٹ ہے فار ایگزامپل, آپ سمجھیں پورے سہارا ڈیزرٹ کے اندر ایک انگوٹھی اگر پڑی ہو تو وہ اس انگوٹھی کی کیا ویلیو ہے. اتنا بڑا سہارا ڈیزرٹ ہے اس میں ایک انگوٹھی. یعنی یہ رشتہ ہے عرش کا کرسی کے ساتھ, اور کرسی کا کائنات کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تعلق ہے کہ جیسے ایک صحرا میں انگوٹھی پھینکی ہوئی ہے. تو آپ اور میں جو ہے نا, ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کتنا عظیم ہوگا جس نے ایسی کائنات پیدا کی. آپ یوٹیوب پہ نا ابھی نہیں, لیکچر ختم ہونے کے بعد ایک ویڈیو دیکھے گا جس میں کمپیریزن کیا ہوا ہے ڈفرینٹ پلانٹس کا اور پھر سٹارز کا اور پھر بڑے سٹارز کا کمپیریزن ہوا ہوا ہے. ناسا کے ایک ریسرچر ہیں, انہوں نے اس کو ساری ویڈیو کو کمپائل کیا جس میں انہوں نے ڈفرینٹ سٹارز کا کمپیریزن کیا کہ ایک سٹار اتنا بڑا ہے. تو آپ کو وہ سورج دکھاتے ہیں, پہلے ارتھ دکھاتے ہیں, ارتھ کے بعد سورج دکھاتے ہیں, سورج کے بعد دکھاتے ہیں سورج سے اتنے بڑے بڑے تارے آتے ہیں کہ انسان کا دماغ اڑ جاتا ہے کہ بھئی ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کیسی ہے, اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے چیزوں کو پیدا کیا. ہم حیران رہ جاتا ہے بندہ. اور میں تو آپ کو بتاؤں آنیسٹلی, میں جب بھی کوئی نیچر ڈاکومنٹری دیکھتا ہوں یا کوئی یونیورس کے بارے میں ڈاکومنٹری دیکھتا ہوں, میرے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں یار ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہماری یعنی پوری کائنات کے اندر ہماری کیا حیثیت ہے. لیکن پھر ایک کائنات ہم سے اوپر ہے اور ایک کائنات ہمارے اپنے اندر بھی ہے. انسان اپنے اندر دیکھے تو اپنے اندر بھی پوری ایک کائنات چل رہی ہے, پورا ایک نظام چل رہا ہے, مختلف سسٹمز آپس میں ساتھ کام کر رہے ہیں. تو یہ کچھ آئیڈیا ہمیں ملتا ہے اس سے کہ یہ یونیورس کتنی بڑی ہے. الطارق کے اوپر آتے ہیں جی, والسماء والطارق. الطارق کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسے ستارے کا ذکر کیا. طرق کہتے ہیں ایک راستے کو, طریق کہتے ہیں نا, ایک راستہ ہے. اور طرقہ کہتے ہیں کسی چیز کو جب ہٹ کیا جاتا ہے. تو ایک طریق راستہ اس لیے بنتا ہے, بعض اس کے جو عرب لینگویج ہونے کا, اس لیے کہ وہ جو راستہ ہوتا ہے اس کے اوپر بار بار لوگ چلتے ہیں تو اس کو ہٹ کیا جاتا ہے بار بار. تو جس پاتھ کے اوپر وہ کہتے ہیں نا the path that was trodden upon,
جس پاتھ کے اوپر لوگ یعنی چل چل کے گئے ہیں وہ پاتھ پھر بن جاتا ہے نا, پگڈنڈی بن جاتی ہے, پھر وہ بڑی روڈ بن جاتی ہے جب زیادہ لوگ گزرتے ہیں, تو یہ ایک طریق بن جاتا ہے. تو یہ جو الطارق ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک ایسا ستارہ ہے جو رات میں آتا ہے, رات میں سفر کرتا ہے, رات میں نظر آتا ہے, اور اس طرح سے نظر آتا ہے کہ اس کی جو لائٹ ہے وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی ٹریول کر کے ہم تک پہنچتی ہے, جو کہ جیسے میں نے کہا نا کہ اسپیڈ آف لائٹ پہ ان کی لائٹس آتی ہے. تو ایک بڑا چمکدار ستارہ ہے جو کہ اس طرح سے آتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ زحل, شیخ سعدی نے فرمایا زحل نامی ستارہ ہے, بٹ واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل میں یہ کون سا تارہ ہے. بہرحال اس سے جنرل برائٹ تارے بھی مراد لی جا سکتے ہیں جو نائٹ اسکائی کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں. اس پہ بھی آپ کو بہت سارے ویڈیوز یوٹیوب پہ مل جائیں گے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ سب سے زیادہ جو برائٹسٹ سٹارز ہیں ہماری پوری یونیورس کے اندر وہ کون سے ہیں, اور ان ریلیشن ٹو دی ارتھ کون سے سب سے زیادہ برائٹسٹ سٹارز ہیں. تو یہ ساری اس کی ساری انفارمیشن جو ہے آپ اس کے اوپر مزید ریسرچ کر سکتے ہیں. آگے فرمایا وما ادراک ما الطارق, اور تمہیں کیا پتہ چلے گا کہ الطارق کیا ہے. اچھا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ادراکا, کہیں فرماتے ہیں وما یدریکا, دونوں ملتے جلتے ہیں, لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وما ادراکا فرمایا ہوتا ہے نا کہ اور تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ طارق کیا ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چل سکتا, پھر اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے. اور جہاں وما یدریکا آتا ہے وہاں پہ آتا ہے کہ تم احساس کر کے خود پہنچو یہاں تک, وہاں پہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے نہیں ہیں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود پہنچ جاؤ سوچ کے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وما ادراک ما الطارق, تمہیں کیسے پتہ چلے گا طارق کیا, یعنی جتنی بھی تم سائنس لڑا لو نا اس تارے کی حیثیت حقیقت کیسے تم جان سکتے ہو. اور یقین کریں ہمارے پاس اس وقت جو انفارمیشن ہے یونیورس کے بارے میں وہ بہت ہی تھوڑی ہے, آٹے میں نمک کے برابر انفارمیشن ہے ہمارے پاس, کچھ انفارمیشن نہیں ہے کہ پوری کائنات میں کیا ہے. میں نے مطلب میری ہابی تھی, ایک شوق تھا کہ میں یونیورس کے بارے میں نا اسٹڈی کروں اور ڈاکیومنٹریز دیکھوں, بکس پڑھوں. بٹ ایوری ٹائم یو سی اے ڈاکیومنٹری, جب بھی آپ کچھ دیکھتے ہو آپ کو لگتا ہے یار مجھے اور بھی نہیں پتا, میں مزید نکما ہو گیا ہوں, کیونکہ اتنی بڑی کائنات ہے, مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو پلانٹ ارتھ کا نہیں پتا, ابھی تو ہمارا پلانٹ ارتھ فلی ڈسکورڈ نہیں ہے, موسٹ آف دا پلانٹ ارتھ وہ ابھی تک ڈسکورڈ نہیں ہے, تو کائنات کو تو چھوڑے, ابھی تو بڑی جو ہے نا دور کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, کہ اللہ تعالیٰ نے جو سما دنیا ہے اس کو تاروں سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے. اور اس کا ایک اور کام یہ ہے رجوم للشیاطین, کی یہ جو تارے ہیں یہ شوٹنگ سٹارز کی بات ہو رہی جو کہ شیاطین کو مارنے کے بھی کام آتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں جو نجوم کی جو جگہ ہے, مقام ہے, اس کی قسم کھائی, مواقع النجوم, کہ جہاں پہ یہ واقع, کیونکہ یہ ان کی جگہ جو ہے نا وہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ وہاں سے ہٹ چکا ہو, کیونکہ لائٹ کی بات ہے نا, لائٹ ٹریول کر کے آ رہی, ہو سکتا ہے وہ تارے ختم ہو چکا ہو, صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہو. جو تارے ہم سے بلینز آف ایئرز دور ہیں, ہو سکتا ہے وہ آج ہو ہی نا, کب کے تباہ ہو چکے ہوں, لیکن لائٹ ان کی ابھی تک آ رہی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سورج کی روشنی 8 منٹ تک آتی رہے گی, بالکل اسی طرح سے کئی تارے ایسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان نجوم کی قسم, بلکہ قسم کھائی ان کے جگہ کی, ان کے مکان کی, کہ جہاں پہ وہ ہوا کرتے تھے یا ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اپنی یعنی قسموں میں بھی بہت پریسائز ہیں. اور یہاں فرمایا النجم الثاقب, اصل میں یہ الطارق کیا ہے؟ النجم الثاقب, ایک بہت ہی برائٹ ستارہ جو جس کی لائٹ پیئرسنگ لائٹ ہوتی ہے نا, جہاں پہ آسمانوں کو چیرتا ہوا وہ اس کی لائٹ آپ تک پہنچ رہی ہے. تو جیسے کہ جس طرح ایک روشن دان ہوتا ہے, روشن دان میں سے ایک بیم آف لائٹ آتی ہے نا, یا اگر آپ کے پردے میں اگر سوراخ ہو جائے تو اس میں سے جو ایک پیئرسنگ لائٹ آ رہی ہوتی ہے, اور آپ اگر بیڈ میں لیٹے ہیں اور وہ آپ کی آنکھوں میں لائٹ پڑ رہی ہے تو پھر آپ کو بہت اریٹیٹ کرتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے یہ جو تارا ہے اس کی لائٹ جو ہے وہ کہاں سے پتہ نہیں اس کی لائٹ آ رہی ہے, اور بہت دور سے وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی آپ تک اس کی روشنی پہنچ رہی ہے. اچھا, یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اس تارے کے بارے میں بات کرنے کے بعد, اس کی قسم کھانے کے بعد, ان کل نفس لما علیہا حافظ, یقیناً کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اوپر کوئی حافظ نہ ہو. یعنی یہاں پہ ویسے تو مراد فرشتے ہیں, لیکن ان سب کے اوپر بھی حافظ اللہ تعالیٰ ہے. جیسے ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ ولا یؤودُ حفظہما وہو العلی العظیم, تو اللہ تعالیٰ بھی حافظ ہے. اور ویسے تو فرشتوں کے بارے میں ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا بھی تھا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, سورہ انفطار میں پڑھا تھا ہم نے یہ. تو فرشتے جو ہیں وہ ہم سب کے اوپر حافظ ہیں, اور ہمیں ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ نوٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک مراد ایک ابن کثیر جو ہے اپنی تفسیر میں مینشن کرتے ہیں کہ سیدنا علی سے کسی نے جب پوچھا
فرشتوں کے بارے میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ فرشتوں کی تعداد جو ہے نا ہمارے ساتھ کتنے محافظ فرشتے ہوتے ہیں، یعنی ایک دو فرشتے تو وہ ہیں جو آپ کے نامہ اعمال جو ہیں اس میں انٹری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو آپ کی نیکیاں لکھ رہے ہیں یا آپ کی برائیاں لکھ رہے ہیں، اور پھر دو فرشتے اور ہیں جو ایک آپ کے آگے اور آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں مختلف سچویشنز میں، آپ کو آپ کے اوپر جو کوئی مصیبت پریشانی ہوتی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں، لیکن ایک دن جس دن آپ کی موت کا وقت لکھا ہوگا اس دن یہ سمپلی آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے، اس دن ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ یہ آپ کی اس دن حفاظت کریں، اس دن یہ آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعینات ہوتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ اچھا، اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میری نا ہر وقت مانیٹرنگ ہو رہی ہے، جس طرح میں سی سی ٹی وی کیمرے کے اوپر ہوں، میرے اوپر کوئی ہے جو نوٹ کر رہے ہیں میری ہر چیز کو، تو آٹومیٹکلی ایک انسان کا جو بیہیویئر ہے وہ بہتر ہوتا ہے، انسان کے اندر تقویٰ کی چیز پیدا ہوتی ہے۔ تقویٰ کیا ہے کہ انسان کسی کے خوف سے کچھ اپنی حرکتوں کو بدل دے، یعنی اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا ہوا، آگے آپ نے پولیس آفیسر کو دیکھا، آپ نے فوراً سیٹ بیلٹ باندھی، تو یہ پولیس آفیسر کا تقویٰ اختیار کیا آپ نے، اس کے تقوی سے آپ نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے۔ یا پھر آپ کا رات کو آپ گاڑی چلا رہے تھے، آپ کا موڈ نہیں تھا ریڈ لائٹ پہ رکنے کا، کہ رات کے لیٹ تھا، 1-2 بج رہے تھے، تو آپ نے کہا بھائی آس پاس ہے ہی کوئی نہیں تو میں ایسے ہی نکال دیتا ہوں، لیکن جیسے دیکھا پولیس والا کھڑا ہے، آپ نے وہیں گاڑی آرام سے روک دی، تو پولیس والے کے تقوی کی وجہ سے آپ نے گاڑی کو روکا۔ تو جب انسان کو پتا ہو نا کہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو پھر آٹومیٹکلی اس کا بیہیویئر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ آگے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ پھر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے، نظارہ کرے، نظر ینظر، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ شورا میں آتا ہے نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دکھایا، ید بیضا جو ہے، تو لوگ کیا ہو گئے؟ ناظرین ہو گئے، وہ مطلب ہکا بکا ہو کے دیکھنے لگ پڑے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ غور سے انسان دیکھے کہ مما خلق، کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا۔ اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ انسان دیکھے کہ بھئی مجھے کس چیز سے پیدا کیا گیا، جیسے پچھلی سورہ میں آیا تھا من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدرہ، کہ تجھے آخر پیدا کس چیز سے کیا؟ ایک نطفے سے پیدا کیا۔ اور انسان جو ہے یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ نہیں ہے، الف نہیں ہے، مِمَّا خُلِقَ، یعنی کہ اتنا حقیر ہے کہ اس میں مِمَّا کہنا بھی شاید اپروپریٹ نہیں ہوگا۔ اور خلق کے بھی کہا کہ جس کو کیسے پیدا کیا گیا، یہ نہیں کہا کہ خلق اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے اپنا نام نہیں ساتھ لگایا، بس کہا دیا مما خلق، کہ انسان دیکھے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اب انسان سوچے کہ واقعی میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا غرور اور تکبر کے اندر ہوں، اور حالانکہ میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، میں پیدا کہاں سے ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ آپ کر سکتے ہیں کہ ایک پیپر لیں نا، پلین پیپر لیں، اس پہ ایک ڈاٹ لگا دیں، ایک پلین پیپر لیں اور اس پہ ایک ڈاٹ لگائیں، اور اس ڈاٹ کو غور سے دیکھیں، اور آپ یقین کریں ایک زمانے میں آپ اس ڈاٹ جتنے ہوتے تھے ایسے بھی چھوٹے۔ لیٹ دیٹ سنک ان، اس کو ذرا نا ہضم ہونے دیں۔ ایک زمانہ تھا جب آپ اس ڈاٹ سے بھی چھوٹے ہوتے تھے، آپ کا وجود یہ تھا، آپ کی حیثیت یہ تھی، آپ کی ایگزسٹنس یہ تھی، ایک زمانہ تھا۔ پھر آپ ماں کے پیٹ میں آہستہ آہستہ، یعنی آپ مائکروسکوپ کے ذریعے نظر آتے تھے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آپ بڑے ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ دنیا میں آ گئے۔ اب یہ ایک سفر ہے جو آپ کا چل رہا ہے۔ ایک سفر اس نجم الثاقب کا تھا جو اس کی لائٹ چیرتی ہوئی جو ہے نا آسمانوں سے آ رہی، جس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں کہ وہ بھی لائٹ ہے، وہ ٹریول کرتی کرتی تم تک پہنچ رہی ہے۔ اور ایک تمہارا بھی سفر ہے جو ماں کے پیٹ سے شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ تم دنیا میں آئے، اور پھر اس جرنی میں تم آگے جاؤ گے، پھر تم بھی مر جاؤ گے، اور تمہارا سفر بھی اللہ کی طرف ہے۔ سو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان سوچے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، اور دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ کتنا کمپلیکیٹڈ ہے۔ انسان کے اندر اتنے زیادہ ڈفرینٹ سسٹمز چل رہے ہیں، ایک سسٹم نہیں ہے۔ اس کا ایک نروس سسٹم ہے، ایک اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، ایک اس کا برین کا پورا سسٹم ہے، یعنی ڈفرینٹ سسٹمز جو ہے نا مل کے اس کو بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں خلق من ماء دافق، اس کو پیدا کیا گیا ایک ماء دافق سے۔ ماء کہتے ہیں پانی کو، دافق یعنی جو اچھلنے والا، یعنی پانی جو کہ گش فورتھ کرتا ہے، تو اس کو اس پانی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بالکل انہی جیسی آیات سے ملتی جلتی ہیں
جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدرہ، بڑی سملر آیات ہیں وہی، اور انٹینشن بھی دیکھیں اسی طرح سے کہ انسان کو نا ہمبل کیا جا رہا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، تو قیامت کو جھٹلانے والا، تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو نہ ماننے والا، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والا، تو اپنی اوقات پہ تو ذرا جائزہ لے کہ تجھے پیدا کس چیز سے کیا ہے، ذرا سوچ تو صحیح کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تجھے پیدا کیا، تو شکر گزار نہیں بنے گا اللہ کا نیک بندہ شکر گزار نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ یعنی سوال کر رہے ہیں اسے پوچھنے کے لیے. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، اور یہ کہاں سے نکلا؟ یعنی یہ انسان کی پیٹھ سے اور پسلیوں سے کے بیچ میں سے نکلا. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پانی نکلا تھا یہ کہاں سے آیا تھا؟ انسان کی پیٹھ اور پسلیوں کے بیچ میں سے یہ پانی جو ہے نا ایکسکریٹ ہوا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اس سفر کا بتا رہے ہیں کہ تو سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ پسلیوں اور پیٹھ کے جگہ سے تو سٹارٹ ہوتا ہے، اور کرتے کرتے تو دنیا میں آیا، اور اب تیری غرور اور تکبر کی کوئی مثال نہیں ملتی. کہ جس طرح فرعون کی وہ کہا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی، اتنا تکبر غرور چلا گیا کہ اپنے آپ کو رب سمجھنا شروع ہو گیا. حالانکہ اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ میں نے اپنے آپ کو تو پیدا نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو خود تو ڈیزائن نہیں کیا. میرے پاس جو بھی صلاحیتیں ہیں، جو بھی میرے پاس آج صلاحیت ہے، اگر انٹیلیجنس ہے، اگر مجھے بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، اگر میں فلاں سبجیکٹس میں اچھا ہوں، یہ میں نے خود کیا یا اللہ نے مجھے دیا ہے؟ اللہ نے ٹیلنٹ دیا نا. اب میں اس کو پالش کرنا چاہوں میری مرضی، نہ پالش کروں میری مرضی. تو the thing is کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دیں، اس کا انسان شکر ادا کر لیتا ہے. انہ علی رجہ لقادر، یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کو واپس لے آئے. یعنی واپس کہاں لے آئے؟ یعنی واپس اس کی زندہ کر دی جائے اس کو، یعنی یہ مرنے کے بعد. تو یعنی کہ انسان کو مرنے کے بعد زندگی دینے پر اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے. جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، کیا وہ دوسری دفعہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی عام اصول ہے کہ کوئی بھی چیز اگر کہا جائے کہ مشکل زیادہ کب ہوتی ہے، جب پہلی دفعہ بنائی جائے یا جب دوسری دفعہ بنائی جائے. پہلی دفعہ بنانے میں ہر چیز مشکل ہوتی ہے نا، کہ شروع میں محنت کرنی پڑتی ہے، انسان کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ کوئی کھانے کی بھی چیز بنا رہے ہیں، کوئی ریسیپی ڈھونڈ رہے ہیں، تو پہلی دفعہ بنانے میں تھوڑا ایکسپیریمنٹیشن ہوگی، تھوڑا سا کچا پکا ہو جائے گا. لیکن جب ایک دفعہ بن گیا آپ سے، اس کے بعد دوسری دفعہ بنانا تو آسان ہے. تو آلدو اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ بھی مشکل نہیں تھا. لیکن اگر سمپلی آپ اپنی ہی عقل کے مطابق بھی سوچ لیں تو جس نے تجھے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اس کے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ انہ علی رجہ لقادر، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ سے پیدا کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین کے اندر، انا نحن نحیی الموتى، یقیناً ہم ہی ہیں. 3 دفعہ اس میں یعنی تاکید آئی، انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی تو ہیں جو مردہ چیز کو زندہ کر دیتے ہیں. جب انسان ماء دافق تھا تو ایک مردہ چیز تھی، پھر وہ ماں کے پیٹ میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جان دے دی، زندہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی مردہ چیز کو زندہ کر دے. اللہ اس بات پر قادر ہے. تو اسی طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ جب انسان مرے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، مرنے کے بعد بھی اس نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی پوری طرح قادر ہے. اور یہاں پہ جو کہا گیا نا کہ انہو، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو شک کرتے تھے کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں دوبارہ سے ریکریٹ کر دے. یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہوگا جس دن تمام سرائر جو ہیں یا سیکرٹس جو ہیں ان کو دیکھا جائے گا، ان پر غور کیا جائے گا. یوم تبلی السرائر، یعنی تبلا یعنی بلا سے نکلا، یعنی ٹیسٹ کرنا کسی چیز کو یا اس کو دیکھنا، آزمانا، چیک کرنا، ایکسپوز کرنا، یہ سب چیزیں اس میں جو ہے نا آ سکتی ہیں. اور سرائر جو ہے یہ سریرہ سے نکلا، یا سر، کوئی چھپی ہوئی چیز جو ہے نا سیکرٹ طریقے سے کی جائے اس کو ہم کہتے ہیں. ایک بہت اچھی طرح سے پروٹیکٹڈ اور گارڈڈ سیکرٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سرائر ہیں، یعنی پلورل فارم میں. ٹھیک ہے. تو اس دن کیا ہوگا؟ ساری کی ساری سیکرٹس جو ہیں وہ باہر آ جائیں گی. تو اب یہ سیکرٹس کون سی سیکرٹس ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ انسان خود سوچے کہ کون کون سی چیزیں جو ہے نا وہ سیکرٹ ہیں. ایک تو کچھ سیکرٹس ہیں جو انفرادی طور پہ ہماری سیکرٹس ہیں، اس دن سارا کچھ باہر آ جائے گا. ابھی آپ دوسروں کے سامنے بڑے حافظ صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، علامہ، شیخ الحدیث، فلاں نمکام بنے پھر رہے ہیں. اس دن تو سارے سیکرٹس بھی باہر آ جائیں گے کہ اصل میں معاملہ کیا تھا.
ابھی آپ بڑے سوفسٹیکیٹڈ بن رہے ہیں سوسائٹی کے اندر کہ جی میں تو بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہوں, میں تو جی بڑی کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کرتا ہوں, میں تو جی بڑا آئی ایم اے ڈیسنٹ ہیومن بینگ, میں تو جی بڑا جینٹل مین ہوں. اس دن سمجھ آ جائے گی کہ جینٹل مین کون تھا اور کون نہیں تھا. یوم تبلی السرائر, اس دن ساری سیکرٹس باہر آ جائیں گی. اور پھر کئی ایسی سیکرٹس ہیں جو انٹرنیشنل لیول کی سیکرٹس ہیں. فار ایگزامپل جان ایف کینیڈی کو اسیسینیٹ کس نے کیا تھا آج تک نہیں پتا. جنرل ضیاء کا جہاز کیسے کریش ہوا تھا آج تک نہیں پتا. 9/11 کیسے ہوا تھا یہ آج تک نہیں پتا. تھیوریاں بہت ہیں, لوگ بڑا کہتے ہیں جی وہ ایسے ہو گیا, اسامہ بن لادن آیا, یہ وہ, ابھی تک اس کے بارے میں کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا تھا اصل میں. میرے پاس گھر میں وہ 9/11 کمیشن رپورٹ پوری پڑی ہوئی ہے, بٹ ریئلی وی ڈونٹ نو, کیونکہ وہ جو واقعات ہوئے تھے, ایک اس میں چھوٹی سی, اگر آپ اپنے اون پہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ ایک اس میں تھی بلڈنگ 7, وہ بیچاری, اس کو کچھ بھی نہیں لگا, وہ پتہ نہیں بیچاری شرم سے گر گئی تھی. اس کی آج تک ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ وہ آخر کیوں گری. ٹوئن ٹاورز کے نا کچھ فاصلے پر ایک بلڈنگ 7 تھی جو کہا جاتا ہے کہ CIA کے آفیسز تھے. وہ بلڈنگ کیوں گری واللہ عالم, ہمیں تو نہیں پتا کیوں گری. اس کو کچھ بھی نہیں لگا, کہ نہ اس کو بم لگا, نہ جہاز لگا, نہ کچھ لگا. وہ لگتا ہے کوئی شرم سے اسی دن گر گئی. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جو پینٹاگون کو جہاز لگا ہے, وہ جہاز آج تک نہیں ملا. آپ نے کہا پینٹاگون کو جہاز لگا ہے, وہ جہاز کہاں ہے, ہمیں بھی دکھا دیں. کہتے ہیں وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا. لٹرلی یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا, وہ کہتے ہیں جہاز ڈس انٹیگریٹ ہو گیا. ڈس انٹیگریٹ کا مطلب ہے کہ ایویپوریٹ ہو گیا. جہاز آ کے لگا ہے, ایویپوریٹ ہو گیا. بوئنگ کمپنی جو رولز رائس کا, جس کا اس میں انجن لگا ہوا ہے, پراٹ اینڈ وٹنی کا انجن تھا, اس میں ٹائٹینیم ایلوائے کا انجن ہے, جس کا میلٹنگ پوائنٹ تقریباً 2500 ڈگری ہے اور بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ 4000 ڈگری سے اوپر ہے, اور جیٹ فیول برن کرتا ہے تقریباً 1800 کے اوپر. تو جیٹ فیول 1800 پہ برن کرتا ہے, اس نے 2500 والا میلٹنگ پوائنٹ بھی ریچ کر لیا اور 4000 والا بوائلنگ بھی ریچ کر لیا, اور پورا کا پورا جہاز ڈس انٹیگریٹ کر گیا, ایویپوریٹ کر گیا جیٹ فیول کے ساتھ. آئی مین آپ نے لوگوں کو سمجھا ہوا ہے کہ لوگ گھاس کھاتے ہیں, لوگ جو ہے نا وہ بکریاں, اور لوگ بکریاں بن چکے ہیں. کل یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یعنی یہ کیا ہے, اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. یہ تو بھیڑ بکریوں جیسے لوگ ہیں, وہ سارے غافل ہیں. کیونکہ جس جگہ پہ یہ نیریٹو ٹو کرتے ہیں نا, کہ ان کے CNN BBC شروع کرتے ہیں, ایک ہی سٹوری کو لے کے چلتے ہیں, بار بار اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے جھوٹ ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو سچ سمجھ جاتے ہیں. سو کسی کو اگر شوق ہو اپنے اون پہ ذرا وہ ریسرچ کرے اور ڈھونڈے. اور آپ کو پتا ہے امریکہ میں پورے آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں کہ انجینئرز اگینسٹ 9/11, سو اینڈ سو اگینسٹ 9/11. جو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو آپ نے نیریٹو دیا تھا, یہ نیریٹو تو کسی اعتبار سے بھی چیک ان کر ہی نہیں رہا. دس نیریٹو ڈزنٹ چیک آؤٹ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے فیملی ممبرس کی ڈیتھس ہوئی ہیں وہاں پہ. انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو جو آپ نے کہانی سنائی ہے وہ کہانی تو فٹ ہی نہیں آ رہی اس کے اوپر, وہ کہانی تو کسی طریقے سے پوری نہیں آ رہی جو آپ کہہ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم تبلی السرائر, اس دن ساری سیکرٹس باہر آ جائیں گی. اب کووڈ-19 اتنی بڑی سیکرٹ ہے, اتنی اس کے اوپر تھیوریاں آئی ہیں کہ میرے جو ہے نا وہ کان پک گئے سن کے کہ بھئی یہ مین میڈ تھا یا مین میڈ نہیں تھا, یہ فلاں جگہ سٹارٹ ہوا نہیں ہوا, بہت ساری باتیں. میں کسی کو ڈینائی نہیں کر رہا, نہ کسی کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا. ماسک پہننے والے مطلب ڈاکٹرز ہیں جو کہہ رہے ہیں ماسک پہننے میں مسئلہ ہے, ڈاکٹرز ہیں جو کہہ رہے ہیں ماسک پہننا ضروری ہے. لوگ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی سوشل ڈسٹینسنگ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی کہہ رہے ہیں بالکل فرق پڑتا ہے. مطلب آپ کو اتنے زیادہ اوپینینز ملتے ہیں نا, تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اپنے طور پہ کوشش کریں, اپنے آپ کا خیال رکھیں, حفاظت رکھیں, سب کچھ کریں انشاءاللہ, اپنی طرف سے پریکاشن پورے لیں. لیکن پتہ چلے گا یہ قیامت والے دن ہی کہ اصل میں یہ کووڈ-19 کیا بلا تھی. کیونکہ میں تو اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے کوئی پوچھتا, میں کہتا ہوں واللہ عالم, واللہ عالم. I have no idea. نہ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, نہ مجھے پتا کہ یہ اس میں ہو کیا رہا ہے, نہ مجھے یہ پتا کہ چائنا سے ہے یا ٹمبکٹو سے ہے یا جاپان سے ہے, مجھے نہیں پتا. اللہ بہتر جانتا ہے, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. اور یہ شاید قیامت والے دن ہی پتا چلے, کیونکہ اس وقت جتنی تھیوریاں مارکیٹ میں عام ہو چکی ہیں, نہیں پتا کس who to believe and who not to believe. ادھر بھی بڑے بڑے ایکیڈیمکس بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بھی بڑے بڑے ہیوی ویٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں جی آئی ایم اے PhD in molecular biology and virology and all that. یہاں پہ بھی ڈاکٹر سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. سو ہم جیسا بندہ جو لے مین ہے, جو اس فیلڈ کا نہیں ہے, وہ پھر یہی کہتا ہے کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے, قیامت والے دن بتا دینا کہ کیا ہوا تھا. سو بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آج ہمیں نہیں معلوم. قیامت کے دن یہ سارے راز کھل جائیں گے, اس دن سارے راز کھل جائیں گے, پتہ لگ جائے گا کہ اصل میں ہوا کیا تھا, کون لوگ تھے جو کہ فساد کر رہے تھے, اور کون لوگ یہ تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والے تھے. فما لہ من قوت ولا ناصر, تو اس دن اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا.
فما لہ من قوت ولا ناصر. تو اس دن جس دن یوم تبلی السرائر, جس دن ساری سیکرٹس باہر آ جائیں گے نا, تو بھائی جان اس دن نہ تو آپ کے پاس کوئی قوت ہوگی, کوئی طاقت ہوگی, نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا. یا تو انسان کے پاس خود طاقت ہو, کیونکہ دیکھیں جب انسان کی سیکرٹ آؤٹ ہوتی ہے نا, کسی پوری کنٹری کی, کسی قوم کی سیکرٹ باہر نکل آتی ہے کہ بھئی یہ تو بڑے چور ڈاکو لٹیرے ہیں, تو کیا ہوتا ہے ان کو پھر اٹیک کا ڈر ہوتا ہے, میرے اوپر اب اٹیک ہوگا. پتہ چل جائے کسی قوم نے زیادتیاں کی ہیں تو دوسرے لوگوں کو پتہ لگے بھئی ان کو پکڑو, مارو ان کو پکڑ کے, ٹھیک ہے. اب ان کو کیا کرنا پڑے گا, اپنا ڈیفینس اسٹرانگ کرنا ہے. اپنے آپ کو قوت دیں گے یا کوئی ہیلپر لے کے آئیں گے کہ جی بچاؤ ہمیں, ہمارے اوپر اب ساری جو نا مطلب عوام ٹوٹ پڑے گی. جب بھی کسی بادشاہ کا راز فاش ہو جاتا ہے, کسی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا راز فاش ہوتا ہے, لوگ سڑکوں میں نکل آتے ہیں کہ یہ اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ. When people realize that they have been fooled and taken for a ride, پھر ریولوشنز ہوتے ہیں, پھر ریولٹس ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن تمہاری سیکرٹ ساری باہر آئیں گی نا, تو تمہیں بچانے والا نہ اس دن کوئی ہوگا, نہ تمہارے اپنے پاس کوئی طاقت ہوگی کہ تم اپنے آپ کو بچا سکو. تو اس دن تمہارے پاس کوئی ڈیفense میکنزم نہیں ہوگا. آگے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ, اس آسمان, اب دوبارہ قسموں کا سلسلہ آ رہا ہے, اس آسمان کی قسم جو کہ واپس دیتا ہے. رج یعنی رجوع سے نکلا نا, تو آپ رج یعنی وہ جو کہ واپس دیتا ہے. کیا واپس دیتا ہے؟ عام ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ وہ پانی آپ کو واپس دیتا ہے. اس آسمان کی قسم جو آپ کو بادلوں کے ذریعے پانی واپس کر دیتا ہے. زمین سے پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے, اوپر جاتا ہے, یعنی ایویپوریشن اور کنڈنسیشن کا پروسیس چلتا ہے, اور پھر یہ آپ کے یہاں پہ بارش ہوتی ہے, اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بارش کروا دیتا ہے. تو یہ جو پورا پروسیس ہے واٹر سائیکل کا, ہاؤ دا واٹر ایویپوریٹس, اور یہ پورا پروسیس اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ, اس آسمان کی قسم جو کہ آپ کو واپس دے دیتا ہے. بعض ماڈرن کنٹمپریری علماء نے کہا کہ اس میں ذات الرج کی بات جو ہے نا, تو اور کیا آسمان واپس کرتا ہے. تو آج کل کے اگر دور میں دیکھا جائے تو آسمان جو ہے وہ ڈیٹا واپس کر رہا ہوتا ہے. ڈیٹا اوپر جا رہا ہے, ڈیٹا نیچے آ رہا ہے, سگنلز واپس کر رہا ہے. یعنی یہاں سے آپ کو پتا ہے سیٹلائٹ کمیونیکیشن جو ہے, سگنل اوپر بیم ہوتا ہے, دوسرا ایک سیٹلائٹ سے دوسری میں جاتا ہے, پھر نیچے واپس آتا ہے. تو ہم یہ جو آپ سے جو آج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں لائیو, یہ جو سیشن چل رہا ہے, یہ بھی کیا ہو رہا ہے, یہ بھی تو آسمان سے ٹچ کر کے واپس آ رہا ہے نا. تو یہ سگنلنگ جو ہے نا, یہ سارا پروسیس جو ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے واللہ عالم, لیکن یہ یعنی یہ کنٹمپرری کچھ اس کے اوپر یہ بات ہے. اصل میں جو اوریجنل تفسیر ہے وہ تو یہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ پانی ہے, کہ آسمان جو ہے وہ اس آسمان کی قسم جو کہ پانی کو واپس کر دیتا ہے. والارض ذات الصدع, اور اس زمین کی قسم جو کہ ذات الصدع, جو کہ کھل جاتی ہے, جو سپلٹ ہو جاتی ہے, یعنی کہ جس کے اندر کریک آ جاتے ہیں. تو آسمان کی قسم کھائی جو کہ بارش برساتا ہے, اور زمین جو کہ ریسیو کرتی ہے اس کو, پانی اس میں پڑتا ہے, اور پھر اس میں سے نباتات اور دیگر چیزیں جو ہے نا وہ نکلتی ہیں جو کہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں. متاع لکم ولانعامکم, جیسے پہلے سورہ میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے لیے اور ہمارے جانوروں کے لیے, مویشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ خوراک پرووائڈ کرتا ہے. تو اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس طرح سے ایک طریقہ کار ہے کہ آسمان جو ہے وہ بارش برساتا ہے, اور زمین جو ہے وہ اس میں سے طرح طرح کی ہمارے لیے پھل اور پھول چیزیں جو ہے نکل کے آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو پریگننسی کا ذکر کیا تھا شروع میں سورہ کے, جہاں پہ بتایا انسان کی حقیقت کیا ہے, ٹھیک ہے. خلق مما دافق, اس کی ایک جرنی ہے کہ جو ایک کس چیز سے پیدا کیا گیا, اس کی ایک جرنی ہے, وہ دنیا میں آیا, پیدا ہوا. اور پھر اب یہ دوسری ایک پریگننسی ہے کہ جو آسمان جو ہے وہ زمین کو پریگننٹ کر دیتا ہے. آسمان جو ہے, آسمان سے بارش آتا ہے, زمین پر یہ پانی پڑتا ہے, زمین جو ہے پھر اس میں سے پھل اور پھول اور ڈفرنٹ خوراکیں نکلتی ہیں ہمارے لیے, ہمارے فائدے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا بھی ایک سفر بتا رہے ہیں. ایک سفر اس نجم الثاقب کا تھا, ایک سفر جو ہے وہ اس انسان کا ہے, اور ایک سفر اس یعنی ان پھلوں کا, پھولوں کا, درختوں اور پودوں کا ہے جو کہ زمین کے اندر سے پھر باہر نکلتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے پیدا کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مری ہوئی جو زمین ہے نا, اس میں بھی ہریالی کیسے آ جاتی ہے, ایک مری ہوئی زمین زندہ کیسے ہوتی ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردہ چیز کو زندہ کر دے. اور ہم روزانہ یہ دیکھتے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بات آتی ہے, ڈفرینٹ سیزنز آتے ہیں, گھاس سوکھ جاتی ہے, پھر گھاس نہیں نکل آتی ہے, گھاس سوکھتی ہے, تباہ ہوتی ہے, پھر نہیں نکلتی ہے. تو ہمیں یہ پروسیس نظر آتا ہے, اور یہ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ کر رہے ہیں اس طرف کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ کریٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. جو اصل میں مشرکین مکہ کا ڈاؤٹ تھا نا, وہ یہ تھا کہ بھئی ہم مر کے واپس کیسے آئیں گے, یہ سمجھا دو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہاری آلریڈی آبزرویشن میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ایسی کوئی نئی بات نہیں بتائی جو تم نے دیکھی نہیں ہے کبھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی دے سکتا ہے. اور پھر یہی چیز اگر آپ دیکھیں آگے, تو
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بھی تو لوگوں کو زندگی دیتا ہے نا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جن کے دل, جو لوگ اللہ کو ذکر کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے, ان کا فرق ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کا. جو اللہ کو ذکر کرتے ہیں ان کے دل زندہ ہوتے ہیں, جو اللہ کو ذکر نہیں کرتے, اللہ کو یاد نہیں کرتے, ان کے دل مردہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک اور قسم کی زندگی ہے جو کہ ہمیں ملتی ہے. آگے اس کے بارے میں مزید تفصیل بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 قسمیں کھائیں, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. اب جواب کا جواب القسم ہوتا ہے, یعنی جب بھی آپ قسم کھاتے ہیں تو جواب آنا چاہیے نا. یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم, اور پھر میں چپ کر جاؤں بس, تو آپ بھی کہیں گے بھائی خدا کی قسم کیا, بولو تو صحیح نا آگے کیا. تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم آج لگتا ہے گھر میں افطاری میں بہت اچھا کھانا بنا ہے. ٹھیک ہے, لگتا ہے, انشاءاللہ امید بھی ہے کہ اچھا ہی ہوگا. تو اگر میں کہتا ہوں خدا کی قسم اور چپ ہو جاؤں, تو پھر آپ میرے سے ایک جواب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جواب القسم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. آگے قسم کھانے کے بعد کیا کہا, إِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلِ. یقیناً یہ جو ہے یہ ایک ایسا قول ہے جو کہ فصل کرنے والا, یعنی کہ جو فیصلہ کرنے والا, سیپریٹ کرنے والا. فصل کلاس کو بھی کہتے ہیں, جو فار ایگزامپل کلاس 2 کو کلاس 3 سے سیپریٹ کر دیا گیا. تو یعنی لقول الفصل, یہ ایسا قول ہے جو کہ سیپریٹ کر دیتا ہے. یعنی اس قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے, انہ لقول الفصل. یہ قرآن جو ہے یہ ایک ایسا کلمہ ہے, ایک ایسا قول ہے جو کہ حق اور باطل میں فرق کر دیتا ہے, ٹروتھ اینڈ فالسہڈ کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہے کتاب الفضائل میں, جہاں پہ آپ نے یہ بات ذکر کی کہ 3 قسم کی مٹیاں ہوتی ہیں. ایک وہ مٹی ہوتی ہے جس پہ جب پانی پڑتا ہے تو وہ پانی کو ایبزارب کر لیتی ہے, اور اس مٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی فائدہ ہوتا ہے. کچھ پانی ریٹین بھی کرتی ہے, کچھ ایبزارب کر لیتی ہے. جیسے نارمل ایک سرسبز اور شاداب ایک باغ ہے نا, اس میں جو مٹی ہوتی ہے وہ مٹی کیسی ہے, اس میں اگر آپ پانی ڈال دیں تو پانی کچھ تو کھڑا رہتا ہے اوپر ہی اور کچھ اندر چلا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ وہ مٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے, مٹی کو مزید زرخیز بناتا ہے, اور پھر اس میں سے جو پھل پھول نکلتے ہیں اس سے پھر باقیوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اس میں سے درخت نکلتے ہیں اس کو شیڈ کا کام کرتے ہیں. تو ایک مٹی ہوتی ہے جس کو پانی جب پڑتا ہے تو خود بھی فائدہ کرتی ہے, دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہے. ایک مٹی ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ایک فرش ہوتا ہے, ایک ماربل فلور ہے نا, اس پہ آپ پانی ڈال دیں تو کیا ہوگا, یا ایک پتھریلی سی مٹی, وہ کیا کرتی ہے, وہ پانی ریٹین کر لیتی ہے. پانی اس کے اوپر, ماربل فلور کے اوپر پانی ڈالیں, پانی اوپر رہے گا, مٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, وہ اندر جا ہی نہیں رہا, لیکن اوپر فائدہ ہے. کوئی چڑیا آ گئی, کوئی جانور آ گیا, اس نے وہاں سے پانی پی لیا, اس کو فائدہ ہو گیا. یہ دوسرے قسم کی مٹی ہے. اور تیسری قسم کی مٹی کیا ہے, جو پانی کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے لیکن نہ اندر فائدہ ہوتا ہے نہ اوپر. جیسے صحرا کی مٹی ہوتی ہے, صحرا کے اندر اگر آپ پوری بالٹی بھی پانی کی ڈال دیں, وہ پانی کدھر چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا, اور نہ وہ اوپر ریٹین ہوا, نہ وہ صحرا زرخیز ہوا اس سے, اور نہ اوپر پانی ریٹین ہوا کہ کوئی جانور ہی آ کے پی لیتا. تو یہ بالکل بیکار مٹی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ان 3 قسم کی مٹیوں کا جو تعلق ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جس دل پر قرآن کا علم پڑتا ہے. آ کے ایک شخص ہے جس کے اوپر جب قرآن کی تعلیمات اس کے دل پر پڑتی ہیں آ کے, تو وہ خود بھی فائدہ کرتا ہے, اس کے عمل میں فائدہ ہوتا ہے, اور پھر وہ اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. جیسے آپ ابھی یہ سیشن اٹینڈ کر رہے ہیں نا, تو امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا, بہت فائدہ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ. تو آپ یہ نالج جو ہے اس کو انٹرنلائز کریں, اپنے بیہیویئر کو اس کے مطابق چینج کریں اور دوسروں تک پہنچائیں, تو پھر آپ اس مٹی کی مانند ہیں جو سب سے اچھی مٹی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو کیا کرتے ہیں, سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تو یہ ہے سب سے زرخیز مٹی. دوسری مٹی کیا ہے, جس کے اوپر پانی کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح آپ کو کسی نے واٹس ایپ پہ کچھ میسج بھیجا, آپ نے خود تو عمل نہیں کیا لیکن بہرحال فارورڈ آپ نے کر دیا دوسروں کو. تو یہ وہ اگزامپل ہے کہ خود تو فائدہ نہیں ہوا لیکن بہرحال دوسروں کو فائدہ ہو گیا, اوپر سے کسی چڑیا نے, کسی جانور نے آ کے پانی پی لیا. تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ماشاءاللہ فارورڈ کرنے کے بڑے ماسٹر ہوتے ہیں. آپ بھی جانتے ہو کہ کئی ایسے لوگوں کو جو فارورڈ کرنے کے ماسٹر ہوتے ہیں, واٹس ایپ پہ ٹکا ٹک میسج بھیج دیتے ہیں. کوئی ان کو فوراً آیت حدیث ملتی ہے, فوراً سے فارورڈ کر دیتے ہیں, سارے گروپس پہ ڈال دیتے ہیں. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس سے اچھی بات کیا ہے کہ فارورڈ بھی کریں, خود بھی عمل کریں. یعنی یہ نہ سمجھیں کہ آپ صرف دوسروں کو سنانے کے لیے آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو. یعنی کہ جو کہتے ہو نا وہ خود بھی کیا کرو. یہ نہیں کہ کہنا چھوڑ دو, کہو, ضرور کہو. دعوت دین کرنا یہ بڑی ضروری چیز ہے, لیکن ساتھ ساتھ خود بھی عمل کرو.
تو اپنے آپ کو نہیں بھولنا. تو یہ دوسری اگزامپل جو ہے نا, وہ بندہ جو ہر چیز کو فارورڈ کر دیتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا, یہ اس کی مثال ہے. ایسی مٹی جو پانی کو اوپر ریٹین کرتی ہے, اندر ایبزارب نہیں کرتی. اور تیسری مثال اس شخص کی ہے جس پہ جب قرآن کا علم پڑھتا ہے تو نہ اس کو فائدہ ہوتا ہے نہ دوسروں کو ہوتا ہے, نہ وہ خود عمل کرتا ہے نہ وہ شیئر کرتا ہے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, نہ خود فائدہ نہ کسی اور کو فائدہ. تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو بالکل اس طرح جس طرح آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے, زمین میں مٹی کے اوپر جب پانی پڑتا ہے اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں, بالکل اسی طرح سے ایک مرا ہوا دل بھی جو ہے نا وہ قرآن کے نور سے زندہ ہو جاتا ہے. ایک دل جو مرا ہوا تھا نا, جب اس پہ قرآن کی روشنی پڑتی ہے اور وہ اس کو انٹرنلائز کرتا ہے, اس پہ عمل کرتا ہے, تو الحمدللہ یہ مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ اگر قرآن کی آیات پہاڑوں پہ نازل ہوتی تو پہاڑ بھی پھٹ جاتے, تو انسان پھر کیا چیز ہے. تو یہاں پہ بتایا گیا, آگے فرمایا یعنی انہ لقول الفصل وما ہوا بالہزل, اور یہ کوئی شغل کی چیز نہیں ہے. ہزل کہتے ہیں کہ کمزور سی چیز, مطلب بیکار سی کمزور سی چیز کو ہزل کہتے ہیں. یعنی قول الہزل جو ہے ایسی اسپیچ ہے جو فائدہ نہیں دیتی. یعنی جو کہتے ہیں نا لائٹ انٹرٹینمنٹ میں ہو رہی ہے, کوئی ٹی وی کا ڈرامہ نہیں ہے, یہ کوئی نیوز تبصرہ نہیں ہے, یہ کوئی کامیڈی جوک نہیں ہے. وما ہوا بالہزل, یہ کوئی لائٹ چیز نہیں ہے لینے والی. یعنی کئی لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کو نا وہ اٹینشن نہیں دے رہے ہوتے, یا کئی ایسے نان مسلمز ہوتے ہیں جب وہ ریلیجس اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں او وی ور اسٹڈیئنگ, ہم تو گریک میتھولوجی پڑھ رہے تھے کل, اچھا پھر ہم نے ہندو آئیڈلس کے بارے میں پڑھا, پھر ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ فلاں کو پڑھا, اور پھر ہم نے اسلام کو بھی پڑھ لیا. یعنی وہ اسلام کو بہت ہلکا لے رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں جو کہ جب ان کے اوپر ان کو دعوت دی جاتی ہے, قرآن کی بات بتائی جاتی ہے, تو وہ اس کو بہت لائٹلی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے. اس میں ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ جب گھر میں آپ کبھی ہوتا ہے, میں دیکھتا ہوں کئی لوگ جو ہیں وہ گھر میں قرآن لگا لیتے ہیں, تو ضرور لگائیں, آپ قرآن کی تلاوت سننا چاہتے ہیں, لیکن یاد رکھیں قرآن جو ہے نا وہ وما ہوا بالہزل ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ لگا کے نا شاپنگ کے لیے نکل جائیں کہ بس جی گھر میں لگا ہوا تھا, یا گھر میں آپ لوگ سارے گپے مار رہے ہیں, پیچھے قرآن ایسے ہی بیک گراؤنڈ میں لگا ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہے. قرآن اگر لگا ہوا ہے نا تو کم از کم ایک بندہ گھر میں بیٹھا اس کو سن رہا ہو, کم از کم ایک. باقی ٹھیک ہے سارے اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن کم از کم ایک بندہ جو ہے نا ضرور بیٹھا ہوا اس کو توجہ سے سن رہا ہو, کیونکہ یہ آپ کے لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے نازل نہیں ہوا, یہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ انسان جو ہے سے عبرت حاصل کرے. وما ہوا بالہزل. اچھا جی آگے فرمایا انہم یکیدون کیدا, یقیناً وہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں, وہ لوگ جو ہے وہ مکر و فریب کر رہے ہیں, وہ لوگ کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں تمہارے خلاف. انہ یکیدون کیدا, اس کا مطلب ہے یقیناً وہ کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں کر رہے, یقیناً وہ لوگ کچھ کر رہے ہیں. یکیدون قید سے نکلا نا, سیکرٹ پلاٹ کو کہتے ہیں قید, یعنی کوئی چھپ چھپ کے جو بندہ سازش کر رہا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں قید. اچھا مکر بھی استعمال ہوا نا کہ ومکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تو مکر جو ہے نا وہ ہوتا ہے جہاں پہ کسی کو مسلیڈ, اپنے دشمن کو مسلیڈ کرنا, دشمن کو مسلیڈ کرنا. تو اب سب بندہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ پھر مکر کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خود, یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کر رہا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ مکر کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک لینگویج کا سٹائل ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا, اللہ ان کے ساتھ کرے گا. یعنی اللہ بدلہ لے گا, تمہارے بہاف پہ بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ, کہ انہوں نے بھی چال چلی اور اللہ نے بھی چال چل دی. ٹھیک ہے, اور اللہ کی چال جو ہے وہ پھر سب سے بیسٹ ہوتی ہے. وہ پھر جب ہوگا اللہ کا فیصلہ ہونا, وہی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہونا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نا مومنین کو کے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ تمہارے خلاف اگر وہ پلاننگ کرتے بھی ہیں نا تو پریشان نہیں ہونا اس بات پہ. تو یہاں پہ فرمایا انہم یکیدون کیدا. اب یہ کیا پلاننگ ہے جو کرتے ہیں وہ, آپ دیکھیں جس طرح میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا آپ سے, سی این این پلاننگ کیا کر رہا ہے, فاکس نیوز, بی بی سی وغیرہ وغیرہ, یہ سارے چینلز جو ہیں یہ کیا نیریٹو بھیج رہے ہیں, یہ کیا لبرل فلسفی آپ کو پڑھا رہے ہیں سارا دن, کیا آپ کو بتاتے رہتے ہیں, یعنی ہر وقت ان کی جو بات ہے وہ کس طرف ریوالو ہو رہی ہے, یہ کیا پلان کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں صدق اللہ, اللہ تعالیٰ نے سچ بولا. یہ سارے چینل تو ان کا تو کام ہی جھوٹ پر مبنی ہے, ہر سچی بات کو جھوٹ کر کے بتا دینا, جھوٹ کو سچ کر دینا, یہ تو سارا دن یہ کرتے رہتے ہیں. تو اصل میں پلاننگ کیا ہے؟ مسلمانوں کو کنٹرول کرنا, مسلمانوں کو دین سے ہٹانا, یہ ساری چیزیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ کرسچن مشنریز نے افریقہ میں کیا کیا, یا ایون پاکستان میں کیا کیا. جب وہ یہاں پہ آئے انہوں نے کیا کیا, اپنی پلاننگ کی, کہا کہ لوگوں کو گھیرنے کا طریقہ یہ ہے, مسلمان ہے نا ان کو پہلے ان کو نا سوشل ویلفیئر سے پکڑو, ان کو یہاں ہاسپٹل بناؤ, یہاں پہ اسکول بناؤ, یہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے, ان کو بتاؤ اعلیٰ تعلیم یہاں سے ملتی ہے.
اعلیٰ تعلیم کے چکروں میں بچے جو ہے نا ان کے ہمارے کریکلم کو پڑھیں گے اور علاج معالجے کی شکل میں ہمارے ہسپتالوں میں آئیں گے. وہاں پہ ہم ان کو بتائیں گے کہ اللہ نے نہیں، اصل میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ ہیل کیا ہے اپنی طاقت سے. اس قسم کی باتیں کہہ کے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہہ کے ان کی اس پہ لے کے جانا آہستہ آہستہ چینج کریں گے. ان کی پلاننگ ہے. ایک شیخ تھے، وہ کہتے ہیں افغانستان میں ہم جب تھے تو وہاں پہ کرسچن مشنریز آئے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے چلے گئے. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب اس ٹائم پہ میں عشاء پڑھنے جا رہا تھا تو وہ لوگ نا ایک سرکل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آگ لگا کے اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سارے پلاننگ چل رہی تھی ان کی کہ انہوں نے افغانستان میں کس طرح سے اپنا کام پھیلانا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم رات کو میں تو گیا عشاء کی نماز پڑھی، جا کے سو گیا. کہتے ہیں یقین کریں میں صبح فجر کے لیے اٹھا، وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، ساری رات وہ پلاننگ کرتے رہے. انہم یکیدون کیدا، وہ ساری رات پلاننگ کرتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ محنت کرتے ہیں آپ کے خلاف بڑی پلاننگ کرتے ہیں، بڑی اسٹریٹجی لے کے چلتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو اس راستے سے ہٹایا جائے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور اللہ تعالیٰ بھی ایک پلان کر رہا ہے اور ہم بھی ایک پلان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہم نہیں فرمایا، یا ان کے لیے کہا تھا انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا، کہ وہ یقیناً بڑی محنت کے ساتھ پلاننگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی پلان کر لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا پلان جو ہے نا وہ اللہ کو کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑی، تم پوری اپنا بس لگا لو نا پلان کرنے میں، مسلمانوں کو خراب کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھوکوں سے بجھانے کی کوشش کر لو. تم پوری محنت کرو، کوشش کرو، جس طرح تم ہمارے کریکولم کے اندر چینجز لاتے ہو، جس طرح تم دنیا میں ایک تم نے فساد برپا کیا ہوا ہے فریڈم آف سپیچ کے نام پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز خاکے چھاپنا اور ایسا کی چیزیں کرنا اور مسلمانوں کو اذیت پہنچانا، اور کبھی جو ہے نا حجاب پہ بین لگا دینا، کبھی نقاب پہ بین لگا دینا، کبھی اذان پہ بین لگا دینا، سارا وقت بس یہی کام چلتا رہتا ہے. تم اپنے پلان کرتے رہو، پھر کہ جی مسلمانوں کے اندر ہم لوگ جو ہے نا وہ فحاشی کو کیسے عام کریں، ان کے بیچ میں فلاں چیزوں کو عام کیسے کریں گے، سارے تمہارے پلان چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی پلان کر لیتا ہوں، کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. یعنی اللہ تعالیٰ ان دی اینڈ کامیابی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہی دے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ تمہیں ایک ہوا کے جھونکے سے اڑا دے، اللہ تمہیں ایک زلزلے سے ختم کر دے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ساؤنڈ ویو سے مار دے جس طرح پچھلی قومیں برباد ہوئی ہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. تم تو اپنے پلان کرتے رہو، لیکن یاد رکھو فتح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ہی ہوگی. ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ پھیل کر رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر کچے اور پکے مکان کے اندر اسلام داخل ضرور ہوگا، اور ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کیسا ہوگا. تو کر لو تم اپنے پلان جو تم نے کرنے. اور اللہ بھی یہ بات اچھا فرماتا ہے وَأَكِيدُ كَيْدًا، اللہ تعالیٰ کے پلان بھی ہو کے رہیں گے. فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو پھر ان کافروں کو نا تھوڑی سی مہلت دے دیں، ایک چھوٹی سی مہلت. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے، یعنی تمہیل کہتے ہیں کسی کو ایکسٹینشن دینا ڈیڈ لائن میں. یعنی کسی نے آپ کو پیسے واپس کرنے تھے، آپ نے کہا چلو ایسا کرو ابھی نہ 2 مہینے بعد دے دینا، 2 مہینے بعد دے دینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں، تھوڑی مہلت دیں ان کو، لیکن یہ نہیں کہا کہ کھلی چھٹی دے دیں، تھوڑی سی مہلت دے دیں، کیونکہ پکڑے یہ جائیں گے. ان کو صرف ایک مہلت مل رہی ہے توبہ کرنے کے لیے، اپنے راستے کو بدلنے کے لیے، لیکن ایونچولی یہ پکڑے جائیں گے. مہلت دینے میں اور پرماننٹلی چھٹی دینے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک انسان کہتا ہے میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں 3 مہینے کی، پیسے واپس کرنا. ایک بندہ کہتا ہے میری طرف سے آزاد ہو، مت واپس کرو. دونوں میں فرق ہے نا. 3 مہینے کی مہلت کا مطلب ہے 3 مہینے کے بعد میں پکڑوں گا تجھے آ کے. 3 مہینے کی مہلت دے رہا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ایک چھوٹی سی ان کو مہلت دے دیں. اور یہ دیکھیں یہ مکی سورہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر بڑے ظلم ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، فی الحال چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا بھی کر دی نا، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہاں ان کے خلاف ہاتھ اٹھ جاتے کہ اللہ ان کو برباد کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دعا کی، پھر بد دعا کی. کس کے لیے کی؟ عتبہ بن ابی لہب کے لیے، ابو لہب کے بیٹے کے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر چھوڑ دے. اور ہوا کیا کہ وہ ایک اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا کے نا صحرا میں کیمپنگ کر رہا تھا، تو ایک شیر آیا جو سارے ٹینٹوں کو چھوڑ کے نا اس کے ٹینٹ کے اندر گھسا اور اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا اس نے، کہ اس کا جسم بچا ہی نہیں بیچ میں سے، کیونکہ اس نے نبی کو بہت اذیت پہنچائی تھی. پھر آپ کے ہاتھ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر چھوڑ دے. اور پھر یہی ہوا کہ ایک شیر نے آ کے اس کو چیر پھاڑ دی. اللہ تعالیٰ نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ابھی آپ رک جائیں، ابھی آپ ان کے خلاف بدعا نہ کیجیے گا، ابھی آپ رکے، کیونکہ اگر آپ نے بدعا کر دی پھر تو یہ تباہ ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تھے
آپ کو جب لوگوں نے اذیت پہنچائی, آپ کو پتھر مارے, حتیٰ کہ آپ لہو لہان ہو گئے, فرشتہ آ گیا وہاں پہ, اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ حکم دیں میں ان کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دوں گا, ایک بدلہ نہیں بچے گا ان میں سے. آپ نے فرمایا نہیں, مجھے امید ہے کہ ان کی اولادوں میں سے نا اللہ تعالیٰ کی توحید پر چلنے والے پیدا ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, آپ اپنی طرف سے فی الحال عفو درگزر کریں, اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا, اللہ تعالیٰ ان کو شدید عذاب دے گا. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, یہ خوبصورت سورہ اپنے اختتام کو پہنچی. اس سورہ میں ہم لوگوں نے مختلف سفر دیکھے. ایک سفر وہ نجم الثاقب کا, جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے, جو اور یہ سٹارز کے اوپر انویسٹیگیشن یہ ایک بڑا خوبصورت سبجیکٹ ہے, جس کو توفیق ہو وہ ضرور اس کے اوپر ریسرچ کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک سفر کا ذکر کیا, جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آ رہا ہے. ایک انسان پیدائش سے لے کے اپنے اختتام تک کیا اس کا ایک سفر ہوتا ہے. اور پھر ایک سفر وہ بھی ہے کہ جو زمین کی مٹی کے اندر سے نکلے ہوئے پودے کا ہوتا ہے, آسمان سے بارش پڑتی ہے. اور پھر ایک اور سفر یہ بھی ہے اس انسان کا جس کا دل مر چکا ہو, قرآن سے دور ہو, اس کے دل پر جب قرآن کا نور برستا ہے تو وہ پتھر دل بھی نرم ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بس آپ پھر اب ان کو تھوڑی سی مہلت دیں, اور اللہ تعالیٰ کے پلانز ہو کر رہیں گے, آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے. جو لوگ دین والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے گا. اور الحمدللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن کی بات ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.